السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحکم جل جلالہ۔ الحکم کے معنی ایسے ذات کے ہیں جس کا فیصلہ بالکل قطعی اور آخری ہو اور جسے کوئی رد نہ کر سکے۔ قضاء و قدر کا سارا نظام احکم الحاکمین کے حکم سے چل رہا ہے۔ اس ظاہری دنیا میں اسباب و علل کا جو کارخانہ قائم ہے وہ بھی اللہ کے حکم کے تابع ہے۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ہر سبب کو نتیجہ تک پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ کا حکم ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی اشیاء، تاریخ انسانی کے حوادث اور زندگی کے واقعات میں ایک سلسلہ علت و معلول قائم کر کے چھوڑ دیا ہے اور یہ سلسلہ خود بخود چلتا جا رہا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہر علت کو معلول کی صورت میں وہی اللہ اپنے حکم اور اپنی منشا سے برآمد کرتا ہے۔ اگر اللہ نہ چاہے تو کسی علت سے از خود معلول پیدا نہیں ہو سکتا۔ وہ اگر چاہے تو آگ سے جلانے کی صفت سلب کر کے سیدنا ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گلزار بنا دے، اور چاہے تو سیدنا یونس صلی اللہ علیہ وسلم کو مچھلی کے پیٹ سے زندہ سلامت نکال لے۔ اسی اللہ ذات والی صفات نے اپنی مشیت اور رحمت سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کی رات کافر دشمنوں کی ننگی تلواروں کے نرغہ سے صحیح سلامت نکال لیا اور غار حرا میں مکڑی سے جالا تنوا کر حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے یار غار ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دشمنوں کی آنکھوں کے سامنے محفوظ رکھا۔ اس صف پر غور کرنے سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ زمانے کو برا نہ کہنا چاہیے، اس لیے کہ زمانے کا الٹ پھیر اور تاریخ کا مد و جزر اللہ تعالیٰ کے حکم کا پابند ہے۔ اللہ تعالیٰ حکم بھی ہے، عدل بھی اور حکیم بھی۔ نہ صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہر واقعے پر بالادست اور غالب ہے، بلکہ اللہ کا ہر حکم مبنی بر حکمت ہے، چاہے ہمیں اس کی حکمت سمجھ میں نہ آئے۔ البتہ انسان اپنے ارادہ اعمال اور ان کے اچھے یا برے نتائج کے ضرور ذمہ دار ہے اور اس بنا پر جزا اور سزا کے سزاوار ہے۔ الحکم جل جلالہ وہ ذات ہے جس کے فیصلے کو کوئی رد نہ کر سکے اور جس کے حکم میں کوئی پس و پیش نہ کر سکے۔ بحوالہ مرقات، کتاب اسماء اللہ تعالیٰ 83/5۔ اللہ رب العزت ہی کی جانب سے سارے عالم کے فیصلے ہوتے ہیں۔ جو کوئی فیصلہ اللہ رب العزت کی جانب سے عالم کی کسی بھی چیز کے متعلق صادر ہو جائے وہ ہو کر رہتا ہے۔ آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اس جہان فانی میں انسانوں کے لیے رزق کے فیصلے، امن کے فیصلے، صحت کے فیصلے، چین و راحت کے فیصلے، موت اور زندگی کے فیصلے، اولاد کے فیصلے، آسمان سے بارش کے فیصلے، مصائب و مشکلات کے فیصلے سب اللہ تعالیٰ ہی کی جانب سے ہوتے ہیں۔ ان سب پر اللہ تعالیٰ کا علم محیط ہے۔ بے شک تمام کا تمام حکم اللہ تعالیٰ کے لیے ہے اور اس کے حکم میں کوئی شریک نہیں ہے، جیسا کہ اس کی عبادت میں کوئی شریک نہیں ہے اور نہیں شریک کرتا اللہ اپنے حکم میں کسی کو، یعنی نہ اس کا کوئی مزاحم ہے نہ کوئی شریک ہے۔ پس ایسے عالی شان سرکار کی مخالفت سے بہت ڈرنا چاہیے۔ بحوالہ بیان القرآن 590/1۔ جس طرح اس کا علم محیط ہے، اس کی قدرت و اختیار بھی سب پر حاوی ہے۔ جیسے آسمان و زمین کے پوشیدہ باتوں کے جاننے میں اس کا کوئی شریک نہیں، اختیارات قدرت میں بھی کوئی شریک و سہیم نہیں ہو سکتا۔ بحوالہ تفسیر عثمانی صفحہ 395 سورۃ الکہف 26۔ دنیا میں اللہ رب العزت نے حق و باطل کے درمیان فیصلہ فرما کر یہ واضح فرما دیا ہے کہ حق کامیاب ہوگا اور باطل ناکام ہوگا۔ چنانچہ نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مختصر سی جماعت کو اس وقت کی بڑی طاقت کے مقابلہ میں فتح نصیب فرمائی اور حق کا بول بالا ہوا۔ قیامت کے دن انسان دو گروہوں میں تقسیم ہوں گے، ایک وہ ہوں گے جن کے لیے سعادت کا فیصلہ ہوگا، دوسرے وہ ہوں گے جن کے لیے شقاوت و بدبختی کا فیصلہ ہوگا۔ جس کسی نے ایمان والی زندگی گزاری ہوگی
اس کے لیے سعادت کا فیصلہ ہوگا اور اس کا ٹھکانہ جنت الفردوس ہوگا، اور جو بے عمل و بے ایمان دنیا سے گیا اس کے لیے شقاوت کا فیصلہ ہوگا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ غرض قیامت میں ہر جاندار کو اس کے عمل کے مطابق بدلہ دیا جائے گا۔ اسی طرح خیر و شر کے درمیان حکم و فیصل ذات بھی صرف اللہ رب العزت ہی کی ہے۔ جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے شر قرار دیا وہی حقیقتاً شر ہے، اور جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے خیر قرار دیا وہی حقیقتاً خیر ہے۔ الحکم جل جلالہ کے فیصلے۔ حدیث شریف میں کے ارشاد کا ترجمہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کے امور پر تعجب کرتے ہوئے فرمایا کہ اس کے ہر کام میں خیر ہوتی ہے، اور یہ خیر مومن ہی کے لیے ہوتی ہے۔ اگر اسے خوشی کی کوئی بات پہنچتی ہے تو شکر کرتا ہے اور یہ شکر اس کے لیے خیر ہے، اور اگر کوئی ضرر کی بات پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے اور یہ صبر بھی اس کے لیے خیر ہے، اور یہ شان مومن ہی کی ہو سکتی ہے۔ بحوالہ مسلم کتاب الزہد۔ یہ حدیث مبارک کئی نفسیاتی بیماروں کی دوا اور کئی امراض کے لیے سبب شفا ہے۔ جتنا اس حدیث پر غور کیا جائے، اس کے معنی کو دل و دماغ میں بٹھایا جائے، کتنی ہی پریشانیوں اور بے چینیوں کے دور ہونے کا ذریعہ بن سکتی ہیں۔ پریشانیاں دور کرنے کا نسخہ اکثیر یہ ہے کہ الحکم جل جلالہ کے معنی پر غور کیا جائے کہ ہوگا وہی جو اللہ تعالیٰ چاہے گا۔ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ اٹل ہے، اس کے ارادے کا بغیر ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، ہمارا بال بھی بیکار نہیں کر سکتا، اور دراصل وہ بغیر اللہ تعالیٰ کی مرضی کے کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اس سے ثابت ہوا کہ نفع و نقصان کے فیصلے اللہ رب العزت ہی کی جانب سے ہوتے ہیں، لہٰذا ہرگز پریشانیوں کا حل تلاش کرنے کے لیے کسی جھوٹے عامل، پروفیسر، جوتشی کے پاس یا کسی صاحب مزار کی قبر پر نہیں جانا چاہیے۔ الحکم جل جلالہ کے دربار میں گڑ گڑا کر مانگنا چاہیے، کیونکہ حقیقتاً پریشانی اور خوشی دونوں من جانب اللہ ہوتی ہے، حتیٰ کہ موت اور زندگی بھی اللہ تعالیٰ کے حکم اور فیصلہ سے صادر ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ ساری دنیا اور اس کی طاقتیں کسی کو مارنا چاہے اور اللہ تعالیٰ اسے زندہ رکھنا چاہے تو کوئی طاقت بھی موت واقع نہیں کر سکتی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کسی کو موت دینا چاہے اور دنیا کی ساری طاقتیں اسے زندہ رکھنا چاہے تو کوئی بھی اسے زندگی نہیں بخش سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے جو رحمت لوگوں کے لیے کھول دی اس کو کوئی روکنے والا نہیں، اور جس کو روک دے اس کو کوئی کھولنے والا نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے نقل کیا گیا ہے، فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک سواری پر سوار ہوئے اور آپ کو اپنے پیچھے بٹھا لیا۔ کچھ دور چلنے کے بعد آپ کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ اے لڑکے، آپ نے عرض کیا کہ حاضر ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ کو یاد رکھو، اللہ تعالیٰ تم کو یاد رکھے گا۔ تم اللہ تعالیٰ کو یاد رکھو گے تو اس کو ہر حال میں اپنے سامنے پاؤ گے۔ تم امن و عافیت اور خوش عیشی کے وقت اللہ تعالیٰ کو پہچانو تو تمہاری مصیبت کے وقت اللہ تعالیٰ تمہیں پہچانے گا۔ جب تمہیں سوال کرنا ہو تو صرف اللہ تعالیٰ سے سوال کرو، اور مدد مانگنی ہو تو صرف اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو۔ جو کچھ دنیا میں ہونے والا ہے قلم تقدیر اس کو لکھ چکا ہے۔ اگر ساری مخلوقات مل کر اس کی کوشش کریں کہ تم کو ایسا نفع پہنچا دیں جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے حصے میں نہیں رکھا تو وہ ہرگز ایسا نہیں کر سکیں گے، اور اگر وہ سب مل کر اس کی کوشش کریں کہ تم کو ایسا نقصان پہنچائے جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے حصے میں نہیں رکھا تو وہ ہرگز ایسا نہیں کر سکیں گے۔ اگر تم کر سکتے ہو کہ یقین کے ساتھ صبر و عمل کرو تو ایسا ضرور کرو، اگر اس پر قدرت نہیں تو صبر کرو، کیونکہ اپنی خلاف تباہ چیزوں پر صبر کرنے میں بڑی خیر و برکت ہے، اور خوب سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ کی مدد صبر کے ساتھ ہے، اور مصیبت کے ساتھ راحت اور تنگی کے ساتھ فراخی ہے۔ بحوالہ ترمذی ابواب صفت القیمہ 782/2۔
افسوس یہ ہے کہ قرآن کے اس واضح اعلان اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر بھر کی تعلیمات کے باوجود یہ امت پھر اس معاملے میں بھٹکنے لگی۔ سارے خدائی اختیارات مخلوقات کو بھانٹ دیے۔ براہ راست کسی مخلوق کو حاجت روائی کے لیے پکارنا، اس سے اپنی حاجتیں مانگنا، اس قرآن حکم کی کلی بغاوت ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں اے اللہ ہم کو صراط مستقیم پر قائم رکھ جانے چلا، آمین یا رب العالمین۔ بحوالہ معارف القرآن 294/3۔ الحکم جل جلالہ کا فیصلہ سارے فیصلوں پر غالب ہے۔ احمد ابن طولون رحمۃ اللہ علیہ معتز باللہ کے عہد میں مصر کے حاکم تھے۔ اس سے پہلے وہ معروف ترکی بادشاہ طولون رحمۃ اللہ کے پاس رہتے تھے اور طولون رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں اپنا بیٹا بنا لیا تھا۔ اسی دوران یہ واقعہ پیش آیا کہ طولون رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں کسی کام سے دارالعمارہ بھیجا۔ وہاں انہوں نے بادشاہ کی ایک کنیز کو محل کے کسی خادم کے ساتھ بے حیائی میں مبتلا پایا۔ احمد ابن طولون رحمۃ اللہ علیہ اپنے کام سے فارغ ہو کر بادشاہ کے پاس واپس پہنچے، لیکن اس قصے کا بادشاہ سے کوئی ذکر نہیں کیا۔ ادھر کنیز کو یہ یقین ہو گیا کہ ابن طولون رحمۃ اللہ علیہ بادشاہ سے ضرور اس کی شکایت کریں گے، اس لیے اس نے یہ حرکت کی کہ طولون کے پاس جا کر احمد کی شکایت کر دی کہ وہ ابھی اس کے پاس آئے تھے اور اسے بے حیائی پر آمادہ کرنا چاہتے تھے۔ کنیز نے شکایت اس انداز سے کی کہ بادشاہ اس سے بہت متاثر ہوا اور اس نے فوراً احمد کو بلوایا اور کنیز کی شکایت کا زبانی طور سے تو کچھ ذکر نہیں کیا، البتہ ایک مہر شدہ خط ان کے حوالہ کر دیا اور حکم دیا کہ یہ خط فلاں امیر کے پاس پہنچا دو۔ خط میں یہ لکھا تھا کہ جو شخص یہ خط تمہارے پاس لا رہا ہے اسے فوراً گرفتار کر کے قتل کر دو اور اس کا سر بادشاہ کے پاس بھیج دو۔ احمد کو ادنا وہم بھی نہ تھا کہ اس کے خلاف سازش ہو چکی ہے۔ وہ خط لے کر روانہ ہوئے۔ راستے میں اسی کنیز سے ملاقات ہو گئی۔ کنیز یہ چاہتی تھی کہ بادشاہ احمد کو اس سے باتیں کرتے ہوئے دیکھ لے تاکہ اسے یقین ہو جائے کہ اس کی شکایت درست تھی۔ چنانچہ اس نے احمد کو باتوں میں الجھانے کی کوشش کی اور کہا کہ اسے ایک ضروری خط لکھوانا ہے، آپ خط لکھ دیجئے اور آپ بادشاہ کا جو مکتوب لے کر جا رہے ہیں وہ دوسرے خادم کے ذریعے بھجوا دیتی ہیں۔ چنانچہ اس نے بادشاہ کا مکتوب اسی خادم کے حوالہ کر دیا جس کے ساتھ وہ مبتلا ہوئی تھی۔ وہ خادم خط لے کر اسی امیر کے پاس پہنچا۔ امیر نے خط پڑھتے ہی اسے قتل کرا دیا اور اس کا سر طولون کے پاس بھیج دیا۔ بادشاہ وہ سر دیکھ کر حیران رہ گیا اور احمد کو بلوایا۔ احمد نے سارا ماجرا سنا دیا اور کنیز نے بھی اپنے جرم کا اعتراف کر لیا۔ اس دن کے بعد سے بادشاہ کی نظر میں احمد کی وقت دو چند ہو گئی اور اس نے وصیت کی کہ اس کے بعد اس کو بادشاہ بنایا جائے۔ بحوالہ البدایہ والنہایہ 37/1۔ ابن حسار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی یہ صفت الحکم تمام صفات اعلیٰ اور اسماء حسنہ کے معائنی کے لیے جامع اور شامل ہے۔ الحکم جل جلالہ یعنی فیصلہ کرنے والا صرف اور صرف وہی ہوتا ہے جو خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا، خوب جاننے والا اور باخبر ہو، اور جس میں یہ صفات نہیں وہ الحکم نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات فیصلہ کرنے والی ہے اپنے بندوں کے درمیان، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، چاہے وہ ظاہری حالات ہوں یا پوشیدہ حالات ہوں۔ اللہ رب العزت الحکم جل جلالہ ہے اس چیز میں بھی جو اس کی شریعت میں سے ہے اور اس میں بھی جس کا اس نے اپنی مخلوق پر فیصلہ فرما دیا ہے، چاہے وہ قول کے اعتبار سے ہو یا فعل کے اعتبار سے ہو، اور یہ بات اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور میں نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے ارشاد کا ترجمہ ہے کہ دنیا اور آخرت میں اسی کی تعریف ہے اور اسی کے ہاتھ میں حکم ہے اور اسی کے پاس پھیرے جاؤ گے۔ بحوالہ النہج الاسماء 247/1۔ بحوالہ از اسماء حسنہ جلد اول۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔